الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أفقر الورى المستمسك من رحمة مولاه بأوثق العرى محمد امین بن عمر عابدین الماتریدی الحنفی عاملہ مولاہ بلطف الخفی الاخری. خطبے کے حوالے سے کل بات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی. ابھی خطبے کے بعد حضرت اپنا تعارف کروا رہے اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فیقول افقر الورا. افقر محتاج فقیر کو کہا جاتا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. الورا مخلوقات پورے عالم کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں مخلوقات میں سے فقیر ترین یا محتاج ترین انسان المستمسک، جو پکڑنے والا ہے، استمساک کرنے والا ہے، من رحمت مولاہ، اپنے مولا کی رحمت میں سے، باوثق العرى، مضبوط کڑے کو. اوثق وثیق، یہ مضبوط اور سخت چیز کو کہا جاتا ہے. عرا کہا جاتا ہے کڑے کو، رسی کو. محمد امین بن عمر عابدین الماتریدی الحنفی، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کا نام ہے. اس نام کو محفوظ رکھنا ہے، یاد کرنا ہے. علامہ شامی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ رد المختار، فتاوی شامی، یہ انہی کی کتابیں ہیں. رد المختار بھی کہلاتی ہے اور فتاوی شامی بھی کہلاتی ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور شاید آپ نے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے نام وغیرہ جمع کر لو، تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا ان کی اور بھی کتابیں ہیں. بحر الرائق کے اوپر ان کا حاشیہ ہے منحۃ الخالق کے نام سے، اور بڑا جاندار قسم کا حاشیہ ہے. اسی طرح انہوں نے رسائل ابن عابدین کے نام سے بہت زیادہ تعداد میں رسائل بھی لکھے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے کو اٹھا کر انہوں نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہر مسئلے کو حل کیا ہے. وہ الگ بھی چھپے ہیں رسائل ابن عابدین کے نام سے. اور آپ جب شامی کا مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے رسالے میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے. تو رسائل الگ بھی چھپے ہیں. مطلب یہ بہت بڑے درجے کے متاخرین فقہائے حنفیہ میں سے ہیں، اور ان نے کمال یہ کیا ہے کہ یہ جو رد المختار انہوں نے مرتب کیے، اس میں آپ دیکھیں گے تقریباً 100 فقہائے کرام کے حوالے سے انہوں نے کتاب کو جمع کیے، ان کے نام ذکر کیے. ساتھ ساتھ 100 کتابوں سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. اور بڑا کام یہ کیا ہے کہ یہ تمام فقہی کتابیں جو اس زمانے میں متداول تھی اور مرجع خلائق تھی، جن کے اوپر اعتبار کیا جاتا تھا، یہ ان تمام کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں اور گہرا مطالعہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں. اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ قول مفتابی ہے کہ نہیں، یعنی مفتابی اقوال کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے زیادہ تر جو فتوے انہی کے اس مایہ-ناز کتاب کے اوپر دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کتاب مرتب کی ہے، اور اکثر اور بیشتر جہاں پر بھی اختلاف ہوا تو انہوں نے مفتابی قول کی تعیین بھی کر دی کہ یہ قول مفتابی ہے، اس قول کے اوپر فتویٰ نہیں ہے، یہ مرجوح ہے، یہ راجح ہے. یہ چیزیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب فیصلہ کن بات آپ کو کسی جگہ مل جاتی ہے تو باقی کتابوں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں 200 صفحات پر، 300 صفحات پر، لیکن اس کا خلاصہ آخر میں 2-3 لکیروں کے اندر یا 2-3 صفحوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہی آپ کے لیے کافی بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر رجوع ان کی طرف کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مفتابی اقوال، صحیح اقوال، راجح اقوال کا اہتمام کیا ہے، اور جہاں اختلاف ہوا ہے تو اس کی تعیین کی ہے. ٹھیک ہے. یہ 1198 کو پیدا ہوئے ہیں اور 1292 کو اس کی وفات ہے. یہ ہمارے اکابر
جو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان سے تھوڑے سے پہلے. اس وجہ سے بعض حضرات جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو ان کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ان کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر صرف نقل کا مادہ نہیں تھا، انہوں نے تو سارا نقل سے کام لیا ہے. یہ خود کہتے بھی ہیں، آگے ذکر کریں گے کہ اس دور میں کوئی مفتی نہیں پایا جاتا جو پہلے متقدمین کی اصطلاح کے مطابق کوئی مفتی اس دور کے اندر نہیں پایا جاتا، سارے کے سارے کیا ہے، ناقل ہے، یعنی دوسرے فقہا کے کلام کو نقل کرتے ہیں، ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا اہتمام بھی کیا ہے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ بھی عطا فرما دیا تھا، وہ استعداد ان کے اندر تھی کہ وہ اقوال کے اندر ترجیح کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور نظر ان کی بہت گہری تھی. اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا مرتبہ اور مقام ابن عابدین سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی وفات میرے خیال سے 1297 کو ہے، اور ان کے 1252 کو ہے، تو تقریباً 40-45 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ ہم عصر لگتے ہیں، اس وجہ سے ان کا اپنا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام. ابن عابدین یہ ان کا خاندانی نام ہے، اسی کے نام سے مشہور ہے. فتاوی ابن عابدین بھی کہلاتے ہیں. حاشیہ ابن عابدین رد المختار کا ایک نام ہے. کوئی لکھے گا حاشیہ ابن عابدین، کوئی لکھے گا رد المختار، کوئی لکھے گا فتاوی شامی. صحیح ہے. سب سے ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے، سب کا مرجع اور سب کو مراد ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا خاندانی نام ہے. الماتوریدی ظاہر ہے حنفی المسلک ہے. حنفی جو ہے عقائد کے اعتبار سے ماتوریدی ہے، اس وجہ سے حضرت آپ نے آپ کو الماتوریدی کہہ دیا. الحنفی ظاہر ہے حنفی فقیہ ہے، تو حنفی ہی کہلائیں گے. عاملہ مولاہ بلطفہ الخفی. عاملہ عامل یعامل معاملتاً، یہ باب مفعول سے ہے. اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے، اس کا مولا اس کے ساتھ معاملہ فرمائے بلطفہ الخفی، اپنے پوشیدہ لطف کے ساتھ. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا لطف، مہربانی اور احسان ان کا جو ہے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنا معاملہ کروا دے. هذا شرح لطیف وضعته على منظومتی، کہتے ہیں یہ لطیف شرح ہے. وضعته جس کو میں نے رکھا ہے على منظومتی، اپنے منظومہ پر. منظوم جانتے ہو، منظوم ایک کلام نثری ہوتا ہے، ایک کلام منظوم کرتا ہے. تو پہلے علماء کرام چونکہ اس بات کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے کہ مختصر کلام کے اندر بڑے مقاصد کو جمع کر دیا جائے اور ان کا محفوظ کرنا پھر آسان ہو، اس کے لیے وہ جو ہے فقی اہم مسائل کو اور ضروری چیزوں کو منظوم کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو نظم کے اندر میں پیش کر دیا کرتے تھے، اشعار کی صورت میں پیش کر دیا کرتے تھے، ان کو منظومہ کہا جاتا ہے. اب اصول حدیث میں بھی آپ کو منظومہ ملیں گے، جیسے کہ آپ نے نخبۃ الفکر پڑھ لیا ہوگا، تو وہاں پر جو ہے نام آتے رہتے ہیں، منظومہ فلاں منظومہ فلاں میں. اس طرح فقہی مسائل کو بھی علامہ شامی رحمہ اللہ نے، علامہ اسکفی رحمہ اللہ نے منظوم کلاموں کو پیش کیا ہے. اہم مسائل، مثال کے طور پر جہاں سلام کرنا ممنوع ہے، یہ اہم مقام ہے، تو لوگوں نے ان کو کیا کر دیا بھائی، منظوم کر دیا. اس طرح اور بھی مقامات ہے، اہم چیزیں، تو ان کو لوگوں نے منظوم کیا ہے. بلکہ نظم کا سلسلہ تو بڑا وسیع ہے، یہاں تک کہ ہدایہ کو بھی بعض لوگوں نے منظوم انداز میں پیش کیا ہے. تو فقہی مسائل کو منظوم انداز میں پیش کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور شوق و لگن کا مسئلہ ہے. اتنا کوئی جو ہے لگن رکھتا ہو کہ وہ پورے فقہ کو یا اصول فقہ کو یا جو ہے اصول حدیث کو نظم کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، یہ بڑا وقت چاہتے ہیں، بڑی سوچ و فکر اور وچار کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کیا ہے، شوق رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
تو کہتے ہیں وضعت علی منظومتی، اس شرح کو میں نے اپنے منظومہ کے اوپر رکھا، التی نظمتها، وہ منظومہ، وہ منظوم کلام جو میں نے نظم کیا تھا فی رسم المفتی، رسم مفتی میں۔ رسم مفتی، رسم کس کو کہتے ہیں؟ رسم لغوی اعتبار سے علامت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز کی نشانی، رسم، ہم بھی کہتے ہیں نا رسم و رواج۔ تو رسم کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے مٹے جو نشانات ہوتے ہیں نا، چلتا ہوا آنے والا جو ان کے آثار ہوتے ہیں، ان کے نشانات ہوتے ہیں، کہتے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی رسم ہے، بات سمجھ، یعنی ان کے نشانات ہیں، تو اس کو رسم کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، علامت۔ اور اصطلاح میں العلامۃ التی تدل المفتی علی ما یفتی بہ، کہ مفتی جن چیزوں کو لے کر فتویٰ دیتا ہے ان علامات کو رسم المفتی کہا جاتا ہے، یعنی جس علامت کو دیکھ کر مفتی کسی قول کو راجح قرار دے کر اس کے اوپر فتویٰ دیتا ہے، ان علامات کو رسم المفتی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا، کسی قول کے آخر میں لکھا ہوا تھا هو الاصح، هو الصحیح، هو الراجح، هو المفتى به، اس طرح قسم کے الفاظ، ان کی مدد سے مفتی فتویٰ لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہی علامات کو کہا جاتا ہے رسم المفتی، کیا؟ رسم المفتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو مقدمۃ الشامی کے اندر بھی پڑھیں گے، یہاں انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے۔ اوضح بہ مقاصدہا، کہتے ہیں اس کے ذریعے سے میں اس منظومہ کے مقاصد کی توضیح کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا۔ وقید بہ، قید یقید التقیید باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے قید کرنا، کیا کرنا؟ قید کرنا، اپنے قابو میں لے کر آنا کسی چیز کو۔ عوابدہا، وابدتن کی جمع، شواردہا، شاردتن کی جمع۔ عوابد، بٹکے ہوئے جانور جو بھاگ جائیں، شوارد، شوارد نافرمان قسم کے جانور جو آپ کے اس میں نہیں آتے۔ یہاں اس سے مراد جو ہے مسائل دقیقہ اور مسائل منتشرہ ہے، یعنی دقیق مسائل جن کی طرف ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی، بڑی سوچ، غور اور فکر، گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، تو ان مسائل کو انہوں نے عوابد کے لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ شواردہ، شوارد یہ منتشر مسائل، کیونکہ مسائل ایک کتاب کے اندر تو بیک وقت لازمی نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے۔ شامی 8 جلدوں میں طویل کتاب ہے، لیکن جب آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا تو یہ 8 جلد کتاب آپ کو 8 صفحے لگیں گے، کیا لگیں گے؟ 8 صفحے لگیں گے کہ بھئی اس میں کہاں ہوگا، اس کے آپ کے سامنے پھر کوئی حیثیت، یہ اتنا بڑا کتب خانہ ہے، یہ ساری کتابیں آپ کو ایسے بغدادی قاعدے لگیں گے، تو یہ مسئلہ کہاں ہوگا، تلاش کرتے رہیں گے، کہیں ملے گا ہی نہیں، اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ تو یہ شوارد، منتشر، کبھی کبھی ایک جزیہ چھوٹی سی کتاب میں مل جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، شامی میں ہوتا ہے، اتنی لمبی لمبی کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی کتاب کے اندر وہ کسی جگہ سے نظر آ جاتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں۔ تو اہمیت کے اعتبار سے کوئی کتاب غیر اہم نہیں، ہر کتاب جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے، لہذا کسی کی چھوٹا کسی کو بڑا یہ دام نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز بھی سامنے آئے مطالعہ کرتے رہنا۔ ہمارے استاد تھے مولانا نصر اللہ کاکڑ صاحب مدد اللہ العالی، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی لکھا ہوا لفظ وہ مطالعے کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، بھائی جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے لکھی ہوئی چیز مل جائے اور مطالعہ کرو، بس اخبار ہو، رسالہ ہو، ڈائجسٹ ہو، کتاب ہو، کچھ بھی ہو، بس لکھی ہوئی چیز ہو جہاں سے آپ کو ملے، اور وقت ہو تو مطالعے سے گزارنے کی کوشش کرو، یہ چیزیں کام آ جاتی ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کے ذہن کے اندر وہ سب پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مطالعے میں معاون اور ممد بن جاتی ہے۔ ایک شخص کا مطالعے کی طرف رجحان نہیں، اب جو تاریخی جو کتابیں جو ڈائجسٹ کی صورت میں لکھی گئی ہے، ناولوں کی صورت میں لکھی گئی ہے، کہانیوں کی افسانیوں کی صورت میں لکھی گئی ہے، ان کتابوں کا آپ مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی، اس لیے کہ وہ کتابیں ایسی ہیں
کہ شروع کرنے کے بعد پھر آپ چھوڑ نہیں سکیں گے۔ ہر آنے والی لکیر جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، ہر آنے والا مضمون آپ کو اپنی طرف کھینچے گا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن میں کئی 100 صفحے مطالعہ کر جائیں، تو یہ عادت بنا لیتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو الفاظ سکھاتے ہیں، محاورے سکھاتے ہیں، رسم و رواج کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے مطالعے کے اندر وسعت کے لیے معاون ہے، اور یہ سمجھ اور فہم پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ میں الاشباح والنظائر جب لکھ رہا تھا تو ایک دن ایسا ہوا، میں طلبہ تکرار کر رہے تھے، میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، تو میں یہاں سے گزرا طلبہ کے اوپر، وہ ایک کتاب تھی محمد بن قاسم کے نام سے، وہ عجیب و غریب کتاب تھی۔ میں نے وہ کتاب لے لی اور اس کا جیسے ہی مطالعہ کرنا شروع کر دیا، تو جب تک اس کو ختم نہیں کیا تب تک جو ہے الاشباح والنظائر کا ایک لفظ میں نہیں لکھ سکتا۔ وہ تقریباً 400 صفحات کی کتاب تھی۔ میں نے ایک عصر کو لے لی ظہر کے وقت، اور آئندہ مغرب کو اس آدمی کو واپس کر دی۔ تب تک میں نے ایک لفظ الاشباح والنظائر کا نہیں لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مضمون وہ اپنے طرف کھینچتا ہے، آگے کیا لکھا ہوگا۔ تو یہ ایسے عادت بنا لیتی ہے مطالعے کی کہ انسان حیران رہ جائے۔ اس طرح جو ہے جو بھی چیز میسر آئے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، آپ لازمی نہیں ہے کہ ہمارے ان اکابر کی کتابیں ہی پڑھتے رہیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ لوگ آپ کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں جو آپ کبھی ہماری کتابوں سے نہیں سمجھ پائیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا کوئی بھی چیز موقع ملے، پڑھنے کو ملے تو مطالعے سے گزار لینی چاہیے۔ کم از کم ہر کتاب سے اپنے آپ کو باخبر کر دینی چاہیے کہ یہ کتاب ہے۔ اگر پورے نہ پڑھ سکے تو کچھ الفاظ، کچھ اوراق جو ہے نا الٹو پلٹو اور معلوم کر لو کہ یہ کتاب ہے اور اس کے اندر یہ موضوع چھیڑ دیا گیا ہے۔ تو کسی بھی وقت اگر آپ کے سامنے اس موضوع پر بات آ جاتی ہے تو فوراً آپ کا ذہن اس کتاب کی طرف جائے گا کہ بھئی میں نے یہ کتاب دیکھی تھی، اس کے اندر یہ موضوع چھیڑ دیا گیا تھا، لکھا گیا تھا۔ اب موقع ملے تو پھر گھر ہی پر ہو، کتب خانے میں ملے تو ٹھیک ہے مطالعہ کرو، ورنہ انسان خرید کر لائے، لیکن پتہ تو ہونا کوئی کتاب ہے اس موضوع پر کوئی کتاب تو انسان کو پتہ ہو، بڑی اہمیت کی چیز۔ بہرحال اس وجہ سے کہتے ہیں شواردہ یہ منتشر مسائل ہیں جن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسألہ سبحانہ ان یجعلہ خالصا لوجہ الکریم، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ ذات ہے، ان یجعلہ کہ بنائے اس کو خالص لوجہ الکریم، صرف اپنے ذات کے لیے۔ وجہ سے مراد ذات خدا بندی ہے۔ موجبا للفوز العظیم، جو لازم کرنے والا ہو بڑی کامیابی کو، فاقول وبہ استعین فی کل حین، بس میں کہتا ہوں اور اس سے مدد لیتا ہوں، فی کل حین، ہر وقت، ہر لمحہ زندگی میں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں۔ بسم الالہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی نظامہ، یہ تقریباً 74 اشعار ہے جن کے اندر حضرت نے پورے اصول افتاء کو جمع کر دیا۔ کتنے اشعار ہے بھائی؟ 74 اشعار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے شرح بھی خود لکھی ہے، یہ شرح عقود رسم المفتی۔ اچھا، یہ جو ان کا منظومہ ہے اس کا نام ہے عقود رسم المفتی، عقود رسم المفتی، اور ان کی جو شرح ہے شرح عقود رسم المفتی۔ اب عقود ایک ان کی جمع ہے، ہار کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھی ہاں، اور یہاں اس سے مراد منظومہ ہے، یعنی ایسا منظوم کلام جو رسم المفتی، مفتی کے لیے کام آنے والے علامات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی شرح لکھی، شرح عقود رسم المفتی۔ بہرحال جو بعض آدمی ہے، حضرات ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ان اشعار کو زبانی
یاد کریں. دن میں 4 یاد کر سکتے ہو، 5 یاد کر سکتے ہو، مفہوم اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہر وقت ضرورت آپ کو کوئی شعر سامنے آئے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے. ہمارے اکابر بڑے بڑے لوگ، آپ نے نحومیر دیکھی ہوگی، یہ نحومیر شروع میں فارسی میں بھی ہے نثر کے ساتھ، آگے جو ہے نا اس کو منظوم انداز میں پیش کر دیا ہے. شرح میں تعامل بھی کیا ہے، منظوم انداز میں پیش کیا گیا. یہ ساری چیزیں وہ لوگ یاد کرتے تھے بر وقت ضرورت. اب بھی جو ہے نا جو پرانے زمانے کے علماء ابھی رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بحث کرو نحو و صرف میں تو جلدی جلدی اشعار پڑھ لیتے ہیں. آپ ان سے کہہ دو بھئی حروف نواصب کیا ہے، وہ جلدی شعر پڑھ لیتے ہیں. جوازم کیا ہے، وہ جلدی جلدی کیا پڑھتے ہیں بھئی، اشعار پڑھ لیتے ہیں. تو ان کو یاد کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے ذریعے سے مضمون جو ہے ازبر ہو جاتا ہے، مختلف بہت مختصر الفاظ. بہرحال کہتے ہیں بسم الالہ شارع الاحکام، الہ اللہ، اللہ کے نام سے. شارع الاحکام، شارع شرع یشرع، اس کے صلے میں اگر قوم شارع شرع للقوم تو اس کا مطلب ہے قانون بنانا. ٹھیک ہے نا. اور شرع یشرع شروع کرنا بھی، اور شرع یشرع کا مطلب ہے شریعت بنانا. یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں. شریعت بنانا اور اس طرح قانون بنانا، اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شارع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس طرح کوئی بھی شخص جو کسی کام کا آغاز کرتا ہو لغوی اعتبار سے، اس کو شارع یعنی شروع کرنے والا کہا جاتا ہے. تو یہاں چونکہ شارع اللہ کے لیے استعمال ہے تو قانون بنانے والا، شریعت کو وضع کرنے والا. شارع الاحکام، احکام حکم کی جمع ہے، اور یہ چیزیں آپ جانتے ہیں، توضیح تربیت کے اندر آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے انشاءاللہ میں بھی بتاتا جاؤں گا، لیکن ابھی اگر وہ تفصیلات کے اوپر ہم چلے جائیں گے تو پھر مقصود رہ جائے گا. ٹھیک ہے. بس احکام اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو فرض واجب وغیرہ کی صورت میں ہیں. ٹھیک ہے. حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، یہ سارے احکام کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ احکام کہلاتے ہیں. مع حمدہ ابدأ فی نظامہ، اس کے حمد کے ساتھ میں اپنے منظوم کلام کا ابتدا کرتا ہوں یا آغاز کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں. ابدأ، بدأ یبدأ شروع کرنے کے معنی میں آتا ہے. مع حمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، ابدأ میں ابتدا کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. فی نظامی، اپنے منظوم کلام کے اندر. نظام مصدر ہے، پرونے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد منظومہ ہے، اپنے منظوم کلام کے اندر. یہ بسم الالہ شارع الاحکام بمنزلہ بسم اللہ اور بمنزلہ حمد اللہ کے ہیں. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، مع حمدہ یہ الحمدللہ ہو گیا. سمجھ گئے بھائی؟ ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی، پھر درود و سلام ہو سرمدا دائمی طور پر. یہ چیز کے اندر ہمیشگی اور طوالت کو ذکر کرتے ہیں نا، تو اس کو سرمد کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. لیل سرمد، طویل رات. سرمدی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ابتدا ہو اور نہ انتہا ہو، اس کو سرمدی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. علی نبی قد اتانا بالہدی، نبی پر جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، اس نبی پر دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے درود اور سلام ہو. اچھا، وآلہ وصحبہ الکرام، اور ان کے آل پر میں نے کل بتلا دیا تھا کہ آل سے مراد عمومی معنی بھی ہو سکتا ہے اور خصوصی معنی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ازواج مطہرات، ان کا اول مصداق ہے وہ، اور پھر عمومی اعتبار سے ہر نیک بندہ، متقی و پرہیزگار، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اور قول اور ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہے. ٹھیک ہے نا. وصحبہ، اس کی بات بھی کل ہو گئی تھی. صحابہ کرام، الکرام کریم کی جمع معزز کو کہتے ہیں، شریف آدمی کو کہتے ہیں. ظاہر ہے انبیاء صحابہ کرام سے بڑھ کر اور معزز اور شریف کون ہو سکتے ہیں، اس لیے وصحبہ الکرام، کرام کی صفت صحابہ کرام کے لیے ذکر کر دی گئی ہے. علی ممر الدہر والاعوام، ممر یہ مصدر میمی ہے، گزرنے کے معنی میں. الدہر، دہور، ادہار اس کی جمع آتی ہے، زمانے کو کہتے ہیں. اعوام، عامن کی جمع ہے، سال کو کہتے ہیں.
تو کہتے ہیں وہ آلہ اور ان کے آل پر بھی درود و سلام ہو، وصحبہ الکرام اور ان کے صحابہ کرام پر جو معزز شریف ہے، علی ممر الدہر والعوام زمانہ اور سالوں کے گزرنے کے ساتھ، یعنی جب تک زمانہ اور سال گزرتے رہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے صحابہ کرام کے اوپر درود و سلام ہو۔ وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین یطلب، حمد و صلاۃ کے بعد کہتے ہیں محتاج بندہ، المذنب جو گناہگار ہے، اذنب یذنب و اذناب باب فعل سے، اس کا مطلب ہے گناہ کرنا، تو اس میں فعل کا صیغہ ہے گناہ کرنے والا، گناہگار بندہ۔ محمد بن عابدین یطلب، محمد بن عابدین، محمد امین ابن عمر ابن عبدالعزیز الشہیر بابن عابدین رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، اپنے نام کا تذکرہ۔ یطلب طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، کیا طلب کرتا ہے، کس چیز کا سوال کرتا ہے، اس کا جواب اگلے شعر میں۔ توفیق ربہ الکریم الواحد، توفیق، وفق یوفق، توفیق کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کی چیزیں مہیا کر جانا، کسی بھی ضرورت، کسی بھی کام کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میسر ہو جائیں اور اس کے جو ممانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں۔ توفیق ربہ الکریم الواحد، اپنے کریم مہربان رب کی توفیق چاہتا ہے، الواحد جو ایک ہے۔ والفوز بالقبول فی المقاصد، یہ الفوز جو ہے یہ توفیق کے اوپر عطف ہے، توفیق مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، چاہتا ہے، توفیق کا سوال کرتا ہے، والفوز اور کامیابی کا سوال کرتا ہے، کامیابی کا مطالبہ کرتا ہے، کامیابی طلب کرتا ہے، بالقبول قبولیت کے ساتھ، کامیابی ملے گی جب کام کو قبولیت حاصل ہو جائے گی۔ فی المقاصد، اب مقاصد کے اندر جب قبولیت ہو، ٹھیک ہے، تو یہی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقاصد کے اندر قبولیت کی کامیابی اللہ رب العزت سے طلب کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ وفی نظام جوہر نزید وعقد در باہر فرید، وفی نظام میں نے ابھی بتلا دیا، یہ پرونے کے معنی میں آتا ہے، یہاں منظوم کلام اس سے مراد۔ کہتے ہیں جوہر پتھر، کارآمد پتھر جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کارآمد اہم پتھر کو جوہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں اسی یہ مراد۔ نزید، طلع النزید قرآن پاک میں مرتب چیز، یہ نزید فعیل ان کے وزن پر ہے لیکن یہ منزود کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ کیونکہ فعیل کا وزن اس مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ الشہیر، علم الصیغہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہوگا، الشہیر بمعنی المشہور کے، سمجھ گئے؟ تو یہاں نزید بمعنی منزود، اور نزید کا مطلب ہے نزد ینزد، ترتیب دینا، ٹھیک ہے نا، نزد ینزد المتاع، سامان کو ترتیب کے ساتھ رکھنا، تو یہاں مرتب کے معنی میں، منزود کے معنی میں کہتے ہیں۔ وفی نظام جوہر النزید، اور مرتب جوہر یا جواہر کو پرونے میں، وعقد در باہر فرید، عقد یہ ہار، یہ بھی پرونے کے معنی میں آتا ہے کیونکہ ہار بھی پرویا ہوا ہوتا ہے نا، ہاں، اچھا، در موتی کو کہتے ہیں، درر اس کے جمع آتے ہیں۔ باہر فائق کو کہتے ہیں جو اپنے ہم مثل چیزوں کے اوپر کیا ہو، فائق ہو، اس کے سب کے اوپر فوقیت رکھتا ہو، فضیلت رکھتا ہو، اس کو باہر کہتے ہیں۔ باہر یبہر، باغ فتح یبتغ سے استعمال ہوتا ہے، فائق ہونا، فضیلت میں آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ فرید نفیس چیز کو کہتے ہیں، یکتا چیز کو کہتے ہیں، یکتا موتی عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، نفیس عمدہ، اور یکتا چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فرید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وفی نظام جوہر النزید، اور مرتب جوہر کو منظوم کرنے میں، پرونے میں، وعقد در باہر فرید، اور فائق
یکتا موتیوں کو پرونے میں، ٹھیک ہے، اس میں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے کامیابی چاہتے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے۔ آگے کہتے ہیں سمیتہ عقود رسم المفتی، میں نے اس کا نام رکھا عقود رسم المفتی، میں نے بتلا دیا عقود ان کی جمع ہے ہار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان سے منظومہ مراد۔ یحتاجہ العامل او من یفتی، جس کا محتاج ہے عمل کرنے والا یا وہ شخص جو فتویٰ دیتا ہو۔ مفتی جس کا محتاج ہے یا عمل کرنے والا محتاج؟ بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اور کو کوئی بات بتانی نہیں ہوتی، خود عمل کرنا ہوتا ہے۔ بھئی ایک صورت سامنے آئی ہے، ایک مسئلہ سامنے آیا، میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، ٹھیک ہے، میرے لیے یہ کام جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا، تو یہ عمل کرنے والا عامل کہلاتا ہے نا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میری یہ کتاب جو ہے دو آدمیوں کے لیے کارآمد ہے، ایک وہ جو کوئی عمل اور کام کرنا چاہتا ہو اور وہ تردد کے اندر پڑ جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کروں یا نہ کروں، تو اس کتاب کو دیکھ کر وہ مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کو اپنے عمل کے لیے منتخب کر سکتا ہے، اپنے عمل کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ منتخب کر سکتا ہے۔ او من یفتی، یا وہ آدمی جو فتویٰ دیتا ہو، مفتی ہو، مفتی کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، اب کس قول پر فتویٰ دیا جائے بھائی، تو اس کتاب کو لے کر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے رہنمائی لے کر وہ کسی ایک قول کو فتویٰ کے لیے منتخب مقرر کر سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں سمیتہ، میں نے اس کا نام رکھا عقود رسم المفتی، عقود رسم المفتی۔ یحتاجہ العامل، جس کا محتاج ہے کون؟ عمل کرنے والا، او من یفتی، یا وہ آدمی جو فتویٰ دیتا ہو، دونوں اس کے محتاج۔ وہاں انا اشرع فی المقصود، اب میں شروع کرتا ہوں مقصود کے اندر، مستمنحا من فیض بحر الجود، مستمنحا، استمنح یستمنح استمناح، یہ باب استفعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، منح یا منح، یہ کہتے ہیں عطیہ کو، منح کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ کرنا، منح یمنح، ٹھیک ہے، عطیہ کرنا، منح کہتے ہیں عطیہ کو، جیسے کہ منحۃ الخالق حضرت کی کتاب ہے، اللہ کا عطیہ، اللہ کا عطیہ، تو میں عطیہ طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، عطیہ کا سوال کرتا ہوں، من فیض بحر الجود، جود کہتے ہیں سخاوت کو، جود کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت کو، بحر، بحور، ابحار اس کے جمع آتی ہے، سمندر کو کہتے ہیں، فیض، فیض فیضان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز دے دینا وغیرہ۔ مستمنحا، عطیہ طلب کرتے ہوئے، من فیض بحر الجود، سخاوت کے سمندر کے فیضان سے میں عطیہ طلب کرتا ہوں۔ یہ مستمنحا حال واقع ہے اشرو کی ضمیر سے، میں مقصود کے اندر شروع کرتا ہوں اس حال میں کہ میں سخاوت کے سمندر کے فیضان سے کیا کرتا ہوں؟ عطیہ طلب کرتا ہوں، مراد مدد۔ ٹائم کیا ہوا؟ سوا ہو گئے، چلو یہاں تک کافی ہے۔